السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شب قدر جو ہے جی 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 بہت سے سوال کرتے ہیں علامہ صاحب اس کا جی کہ یہ شب قدر جو ہے کیا خاص 27ویں شب کو ہے؟ ہاں بے شک یہ بھی ضروری ہے، لیکن اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش ہو۔ اب کیا وجہ رہی اس کی؟ جی آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ کھڑے ہو جاؤ، میں شب قدر کا اعلان کرنے والا ہوں۔ جی بے شک شب قدر کا اعلان کرنے کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام بے شک سرکار کے حجرہ اقدس کے باہر حاضر تھے۔ جی 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 تو جیسے ہی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ اقدس سے باہر نکلے، شب قدر بتانا چاہتے تھے، دیکھا کہ کچھ مومن آپس میں جھگڑ رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں۔ جی 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 میرے آقا کو اس رمضان المبارک کی جو یہ برکتیں تھی شب قدر کی وہ بتانا تھا، جی وہ ناگوار گزری۔ بے شک کچھ مومن بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کا لڑنا اتنا ناگوار گزرا کہ حجرہ اقدس میں واپس چلے گئے، شب قدر بتائی نہیں۔ جی 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 صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ تو شب قدر بتانے والے تھے کہ کون سی رات کو ہم عبادت کریں؟ پھر فرمایا کہ اب جو ہے ایسا کرو کہ اب تو اس کو طاق راتوں میں تلاشو۔ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، جو دوزخ سے آزادی کا عشرہ، یعنی 3 عشرے ہیں اس کے، رحمت کا، جو ہے رحمت کا، برکت کا اور دوزخ سے آزادی کا۔ اولہ رحمت اوسطہ مغفرت وآخر نجات من النیران۔ سبحان اللہ، بے شک تو پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا ہے، جی جی رحمت ہی رحمت برستی ہے 10 رمضان تک، بے شک پھر 11 سے لے کر 20 تک جو ہے اللہ کی طرف سے مغفرت ہی مغفرت ہے۔ بے شک اللہ کا وہ بندہ جو پوری رمضان المبارک کے اندر عہد کر لیتا ہے، رمضان کی عبادتوں کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رونے کا ارادہ کر لیتا ہے، اپنے پچھلے گناہوں کو صاف کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، تو رمضان کے دوسرے عشرے کے اندر اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ وہ تیسرا جیسے 21 رمضان سے تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو اس کو دوزخ سے آزادی دے دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، تو اب یہ رہا کہ آپ کیا کریں کہ طاق راتوں میں کیسے تلاش ہے اس کو؟ طاق رات کو کیا ہے؟ 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، بے شک اور 27ویں شب اور 29ویں شب، یہ 5 راتیں ہوتی ہیں۔ 5 راتیں علماء کرام نے اس میں اتفاق کیا کہ بھائی 27 کو عبادت کر لی جائے، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن جب اللہ کے رسول ہمیں جب ایک رات کا ثواب 1000 مہینے کا ہے، 83 سال 4 مہینے کا ہے، تو ہم کیوں نہ ایسا کریں اسی رات کہ سب راتوں کو ہی جاگ لیں، سبھی راتوں کو جاگ لیں۔ تو ادھر 1000 مہینے کا ثواب کیوں پائیں، 5000 مہینے کا ثواب 5000 مہینے کا۔ سبحان اللہ، یہ میری ناقص رائے ہے۔ اور ماشاءاللہ، اور سرکار کی کرام کا حکم سراغوں پر، سرکار کی حدیث بھی ہے، سرکار نے جب اعتکاف کیا تو پہلے سرکار نے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر 20 دن کا اعتکاف کیا، پھر ایک مرتبہ سرکار نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا۔ تو تینوں برحق ہیں اور تینوں حدیثیں برحق ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے 10 دن کا اعتکاف اس لیے کیا کہ اس 10 راتوں میں لیلۃ القدر تھی، پھر 20 دن کا اعتکاف اس لیے کیونکہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس 20 دن میں پھر ایک مرتبہ جو سرکار نے پورے مہینے کے اعتکاف کیا، تو اعتکاف اسی لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ وہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر والی جو وہ رات ہے وہ ہمیں مل جائے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا پورے مہینے تلاش کرو، نہ معلوم کس دن مل جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اچھا حضرت ایک اور حدیث یاد آ گئی کہ ایک غنیۃ الطالبین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں غنیۃ الطالبین میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز عشاء کے بعد کچھ رکعتیں عطا کی، یعنی اس سے ثابت ہوا کہ یعنی کہ تراویح 1 رات ادا کی، تو صحابہ کرام کی بھیڑ اور بڑھی، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رات پھر تراویح لوگوں کو حکم فرمایا، صحابہ کو حکم فرمایا، تو دوسری رات اور بڑھ گئی اور سرکار نے اس کی تعریفیں بیان کی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری رات پھر اسی طرح سے تراویح ادا کی، یا لیلۃ القدر کی نیت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی۔ اب ایک رات آئی جو بھیڑ اتنی امٹ گئی کہ مسجد نبوی بھی
اس سے چھوٹی پڑ گئی اور باہر پبلک کو پورا ہجوم ہو گیا، کیونکہ اس زمانے میں کیا تھا کہ عورتیں بھی جایا کرتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، تنہا نماز اگر پڑھا کرتی تھی تو مسجد نبوی میں آ کر کے نماز پڑھ لیا کرتی تھی۔ تو جب اتنی بھیڑ ہو گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رات کو اس عبادت کو بھی مخفی رکھا، تو پتہ چلا کہ تراویح بھی بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی عبادت والی چیز ہے۔ سرکار نے اس کی عبادت کا ثواب بھی مخفی رکھا ہے، نہیں بتایا۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا اگر میں اس رات کی عبادت کا ثواب بتا دیتا تو تم تمام عبادتیں چھوڑ دیتے اور پھر صرف یہی عبادت کرتے، اور عبادت کرتے ہی نہیں۔ اور اگر لیلۃ القدر اس کے اندر میں تمہیں بتا دوں تو صرف لیلۃ القدر ہی تم تلاش کرو گے، اس کے بعد پھر تم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھو گے، روزہ نہیں رکھو گے، تم سوچ لو کہ ہم تو بخشے گئے، جس کو لیلۃ القدر مل گئی، جس کو وہ راتیں مل گئی تو وہ بخشا گیا۔ تو تراویح بھی بڑی نعمت ہے، اس میں راتوں رات جب عبادت کرتا ہے تو اس بندے کو بھی لیلۃ القدر حاصل ہوتی ہے، لیلۃ القدر کا ثواب ملتا ہے، رات میں قیام کرنے کا بے شک رات میں قیام کا ثواب مل گیا۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، یاد آ گئی کہ اگر کوئی بندہ مومن تراویح کا ایک سجدہ ادا کرے، ایک سجدہ ادا کرے تو ایک سجدے کے بدلے اس کو 1500 نیکیاں عطا ملتی، سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ سے 1500 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اونلی ایک سجدے کے لیے۔ اب اس کے اندر کتنا اندازہ لگاؤ، 20 رکعت نماز، 20 کے اندر جو ہے 40 سجدے ہو گئے، 40 سجدوں 60,000 نیکیاں۔ بندہ صرف 1.5 گھنٹے کی نماز پڑھ کے آیا، وہ 60,000 نیکیوں کا خزانہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوا کر گیا۔ اور جس کے مجھے بھی بات حضرت ذکر کی بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، بزرگوں کا قول ہوا کرتا تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہم سب کے امام ہیں اور برحق امام ہیں، وہ تو 61 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، 61 30 دن میں 61 قرآن پاک، اور 30 رات میں، سبحان اللہ، 30 دن میں 30 رات میں اور ایک تراویح میں، تو 61 ہو گئے۔ اس طرح سے 61 قرآن پاک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے، اور حضرت علی کرم الوجہ الکریم تو الحمدللہ 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے۔ یہ میں نے حدیثیں پڑھی ہیں جو بھی مجھے یاد ہے، میں آپ کو بیانات کر رہا ہوں، خیر اس قابل نہیں ہوں، لیکن اس میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، ہمارے صحابہ کرام، خلفائے راشدین، ان کی عبادتوں کو دیکھیں، اور آج کے جو کہے گئے کہ بابا، کہ وہ بابا صاحب آئیں فلاں کمرے میں بیٹھیں اور نمازوں سے دور، روزوں سے دور، نہ نمازوں کا پتہ، نہ عمل کا پتہ، نہ راتوں میں یہ کسی ایک رات شب قدر میں جاگنے کا پتہ، شب معراج میں جاگنے کا پتہ، نہ کوئی عبادتوں سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور حولیہ اس طرح کر کے بنا کر کے لوگوں کو اور گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خود بھی ڈوبیں گے اور دوسروں کو بھی لے کر کے ڈوبیں گے۔ تو میں جو ہے ہمارے ناظرین کو یہ پیغام اس پروگرام سے دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جو عبادتوں کا مہینہ ہے، نماز کسی پہ معاف نہیں ہے، روزہ کسی کے اوپر معاف نہیں ہے، اور جو ہے عبادتیں کسی کے اوپر معاف نہیں ہے، اور کوئی بندہ آپ کے گھر پہ ہے، نہ اس کا تعلق نمازوں سے ہے، نہ اس کا جو ہے تعلق، آپ اس کی اتباع کیے جا رہے ہیں، بس وہ خود بھی ڈوبے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر، وہ خود بھی مردود ہوگا، اور تمہیں بھی جو ہے ایسا نہ ہو کہ میں جو ہے ان قریب وہ عذاب دیکھ رہا ہوں کہ وہ عذاب تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے۔ ایسے لوگوں سے پرہیز کریں، اور پیر کو دیکھیں تو بالکل اچھے کو دیکھیں، قابل کو دیکھیں، عالم کو دیکھیں، دیندار کو دیکھیں، باشرع کو دیکھیں، اور عبادت گزار کو دیکھیں، نماز کے پابند کو دیکھیں، روزے کے پابند کو دیکھیں۔ اگر اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگ بیت ہو گئے، بیت ہونے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت تھوڑا سارا وقت بھی ہو رہا ہے، تو میں آپ سے گزر کے انشاءاللہ اپن کی گفتگو وقت ملے گا تو ضرور کریں گے، کیونکہ تھوڑا وقت ہو گیا ہے، تو آپ تھوڑا دعا کر دیجئے۔ بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم، اللہم انت السلام و منک السلام، الیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخل
सलाम तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाल वल इकराम आमीन समेना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर आमीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार आमीन व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ व या गफ़्फ़ार या आमीन रब्बुल आमीन आलमीन। मौलाए करीम रमज़ानुल मुबारक की सादतें बरकतें गुलामों ने अपने हस्बे हैसियत लूटी हैं। बेशक। मौला तेरे हबीब के सदक़े में, ख्वाजा ख्वाजगा के सदक़े में, गौसे आज़म के सदक़े में इस छोटी छोटी इबादतों को तेरी बारगाह में कबूल फरमा आमीन। इस इबादत के अंदर खताएं लफ्जिशें हो गई हो मौला तो अपने रहमो करम से उसको माफ़ फरमा दे आमीन। जिसने भी रमज़ानुल मुबारक की बरकतें हासिल किए मौला उनके मकानों पर, उनकी दुकानों पर तेरी खास खास रहमतों का नुज़ूल अता फरमा आमीन आमीन। उनके कारोबार से आफात बलायात तमाम परेशानियों से महफूज फरमा आमीन आमीन। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा आमीन। बे औलादों को नेक सवाले औलाद अता फरमा आमीन। जो कर्ज में डूबे हुए मौला कर्ज से सुबुक दोषी अता फरमा आमीन। मौलाए करीम आमीन। जितने भी मरहुमीन, जितने भी हाज़रीन के मरहुमीन है मौला सबकी कब्रों पे रहमत और नूर की बारिश फरमा आमीन। सबको करवट करवट जन्नत नसीब फरमा आमीन। नामा अमाल दाहिने हाथ बता फरमा आमीन। पुल सिरात से गुजर आसान फरमा या अल्लाह हमें भी जिंदा रखे तो इस्लाम पे जिंदा रख, मौत दे तो ईमान पे खात्मा नसीब आमीन अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि नूर शी मुहम्मद व आलिहि अस्हाबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अफ़ज़लुज़ ज़िक्र बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सुबहानल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सूफ़ी साहब और कामिल साहब